اگر ایک نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کے عذاب کا یقین ایسا ہو جاوے جسے سانپ کے ڈسنے سے مرنے کا یقین ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ آدمی وہ قوت استعمال کر رہا ہے جتنی قوت کی اس رائٹ کو بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. ہماری بات نہیں آ رہی؟ اتنی قوت کی ضرورت نہیں تھی، اٹھ کر لائٹ بند کر لیتا. یار میں اٹھ ہی نہیں سکتا، میں اٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ہر انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے، یہ قوت ہر ایک کے اندر موجود ہے. وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ پر ایک مصیبت آ رہی ہے، یہ اپنے اندر کی قوت کو اس کے لیے استعمال کرے گا. بس یہی وہ قوت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے ہر انسان کے اندر جتنی قوت رکھی ہے اتنا کہ اس کو ہم نے حکم دیا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا اگر میرے جمائے ہوئے پہاڑ تم نے اس جگہ سے ہٹائے تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر تم آسمان پر تمہیں چڑھنا چاہا تو میں تمہیں عذاب دوں گا، اللہ نے نہیں فرمایا، کیونکہ انسان سے بس کی بات نہیں ہے. بہت آسان بات. جو کام جس کام کی اللہ نے انسان کے اندر طاقت نہیں رکھی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سی سنتوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو میرے دوستو عزیزو، جب مسلمان کسی ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دے گا، چھوڑ دینا یہ ہے کہ آپ باطل کے مطالبے پر ایک سنت عمل کو چھوڑ دیں. باطل کے مقابلے پر ایک سنت کے عمل کو چھوڑ دیں. اس کو میں آج کرنا چاہتا تھا کہ لوہے نے کہا کہ ہمیں ایک بالش لکڑی چاہیے، وزراء نے کہا ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے، 1 انچ بھی نہیں دیں گے. تھوڑا کی ہماری تھوڑی سی بات مان لو، ہماری تھوڑی سی بات مان لو. میں عرض کرتا ہوں، کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، دعوت بھی دیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، سارے کام کریں آپ، لیکن تھوڑی سی تعریف ہمارے بتوں کی بھی کر دیا کریں، تاکہ ہمارے آپ کے درمیان جو یہ اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو ہے فتنہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے آپ کے درمیان جو عداوت اور لڑائی پیدا ہو گئی ہے، یہ ختم ہو جائے. آپ اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، ہمارے بتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کریں، تاکہ جو ایک خاندان کے خاندان کٹ رہے اور دوریاں پیدا ہو رہی. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. یہ لڑائی ختم ہو جائے، یہ لڑائی ختم ہو جائے. آپ بھی عبادت کریں، ہم بھی عبادت کریں اپنے طریقے پر. آپ اتنی سی بات مانیں ہماری کہ آپ اپنے رب کی وحدانیت کو بیان کریں، کوئی عبادت کریں، سارے کام کریں اپنے دین کے، اسلام کے، لیکن ہمارے بتوں کی بھی کبھی تعریف کر دیا کریں، تاکہ یہ تناؤ جو ہے نا ہمارے آپ کے درمیان جب آپ سے راضی نہ ہوئے. تو پھر انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکا جائے، کیونکہ انہیں عمل بہت محبوب ہے. حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا تھا کہ اے پتھر، تجھے یہ پیار کرنے میں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. میں صرف اس لیے یہ پیار کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اسی پیار کرتا ہوں. حضور کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، ورنہ تو پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع ہے نہ نقصان ہے. آپ کا محبوب ہر چکر میں آپ حضور کا بوسہ لیتے تھے. کفار نے سوچا کہ یہ موقع
اچھا ہے ان کو اپنے بتوں کی طرف جھکانے کا۔ کفار نے کہا کہ ہم آپ کو حجر کا بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ میری بات بہت توجہ سے آتی ہے۔ اس زمانے میں قانون مسلمان کے اسلام کے احکام میں تھے، کسی ایک حکم کے خلاف بنے گا، مسلمان یہ سوچیں گے بھائی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ضروری ہے، اور اسلام تو اور بھی ہے، اسلام کے احکام تو اور بھی ہیں، اس پر تو عمل کر ہی رہے ہیں، سنو تو صحیح۔ اگر یہ ایک بات چھوڑ دیں گے ان کے لیے اور اس سے یہ ہمارا مقابلہ نہ کریں تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح کفار نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو ہم حجر کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہماری بات، ہمارا مطالبہ پورا نہیں کریں گے۔ تو کیا مطالبہ ہے بتاؤ؟ مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ طواف کیا کریں تو ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر جایا کریں، ہمارے بتوں کے سامنے جھک کر جائیں۔ آپ نے سوچا کہ حجر کا بوسہ لینے نہیں دیں گے مجھے یہ اس کے بغیر؟ اگر میں بغیر دل کے ارادے کے صرف ان کو دکھانے کے لیے، صرف ان کو دکھلانے کے لیے، بغیر دل کے ارادے کے اگر ذرا سا اشارہ ان کے بتوں کی طرف کر دوں اور یہ مطمئن ہو جاویں، سنو تو صحیح، یہ مطمئن ہو جاویں بغیر دل کے ارادے کے، ظاہر بات ہے کہ نبی تو کبائر سے بھی معصوم ہیں، شرک تو نبی کہاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو صرف خیال آیا، اور وہ خیال بھی آپ نے زیادہ پکایا نہیں، سوچا نہیں، وہ خیال آیا گزر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے، اگر ہم آپ کو توحید پر نہ جماتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے تھے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اللہ، کہ آپ ہلکے تھے ان کی بات کی طرف جھک جاتے، حالانکہ آپ کا جھکنا دل سے نہیں تھا، صرف ظاہری طور پر دکھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھے کہ آپ ہلکے سے، تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے، کوئی گنجائش نہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی بتوں کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے، باقی قانون کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے۔ حالانکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا، حضور اکرم عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا، عدی بن حاتم صاحب نے یہی فرمایا تھا۔ عدی بن حاتم نے اشکال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، پھر اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا، ہم نے تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانا ہمیشہ، تو اللہ نے قرآن میں الزام کیوں دیا ہمیں؟ کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے کوب اور پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، ہم نے تو کبھی کو رب نہیں مانا، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عدی، جب تمہارے کوب اور پادری حلال کو حرام کرتے تھے، حرام چیز کو حلال کر دیا کرتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ آپ کہتے جی ہاں
ہم ان کے کہے کو مانتے تھے. فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنا رب اللہ کے سوا بنا لیا تھا. تیسرا بات میرے ساتھیوں، سر کا جھکنا جھکاؤ نہیں ہے، جھکاؤ دل کا جھکاؤ ہے. اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کفر و شرک صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکا دیں. سوچو تو صحیح، پھر نماز رہ گئی، صرف نماز رہ گئی جسے مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے شادیوں میں، تجارتوں میں، خرچ کرنے کمانے میں، لباس اور شکلوں میں، تمام چیزوں میں مسلمان جھکا ہوا ہے غیروں کے طریقوں کی طرف. اتباع سنت ضروریات میں بھی، اتباع سنت ضروریات میں بھی، ضروریات میں بھی اتباع سنت، اس بات اتباع سنت سے ثابت ہوگا کہ آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے غیر کی طرف ہے. ہماری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں. اتباع سنت بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، اللہ کے رسول کی طرف ہے یا ان کے دشمنوں کی طرف ہے. ضروریات میں دیکھا جائے گا، ضروریات میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے. ضروریات میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے. اگر اتباع سنت پر ہو تو پھر آپ کے دل کا میلان، اس لیے کہ اصل توجیہ دل کی توجیہ ہے، رخ کا صحیح ہونا دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. اصل نیکی دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ دین کے بہت سے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے کوشش کرنا کیا ضرورت ہے. ہمارے کوئی نماز روزے سے تھوڑی کوئی روک رہا ہے ہمیں. حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ جب یہ ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے، ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے، تو انہیں کل فرائض بھی چھوڑنے پڑیں گے باطل کے لیے. اس لیے کہ دین ایک ایسا کامل مکمل نظام ہے، دین ایک ایسا کامل مکمل نظام ہے کہ جب تک سارے اجزاء جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک دین پر نصرتیں، اور جب تک سارے اجزاء دین کے جمع نہیں ہوں گے. دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر 20% دین ہے زندگی میں تو 20% کامیابی مل جائے، 10% دین ہے تو 10% کامیابی نہیں. اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا لوہے نے. بادشاہ نے کہا چلو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں، دے دو، ہمارے پاس بہت ہے، یہ پاس ہے نہیں. ہر سمجھتے تھے بس وہ لکڑی ملی لوہے کو، اور اس نے اس لکڑی کا قبضہ بنایا، اس کی ہتھی بنائی اور آرے میں لگائی اور سارا لکڑی کا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. سارا جنگل لکڑی کا کہیں سے؟ آرے سے. یہ آرا کیوں چلا؟ یہ آرا صرف اس لیے چل گیا، منشار کہتے ہیں اس کو، عربی میں آرے کو، اس میں لگتی ہے لکڑی کی، جانتے ہو نہیں ہتھی؟ ہاں، تو آرا چلا سکتے ہو ہتھی کے بغیر؟ یہ ہے اصل بات. یہ احساس مسلمانوں میں سے مردہ ہو چکا ہے. جب لکڑی نے کٹنے کے وقت آہ کی اور یہ کہا کہ مجھے کتنی بددی سے تو کاٹ رہا اور تیری جی ہمت کیسے ہو گئی، تو لوگوں نے کہا میں تو آپ کو کبھی نہیں کاٹ سکتا تھا، وہ تو آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے. آپ کو کچھ حصہ میرے ساتھ، صحیح بات ہے. کتنا ہے؟ ایک ہتھی، باقی سارا آ رہا ہے.
ذرا سا حصہ لکڑی کا لوہے میں جا کر ملا، ذرا سا حصہ لکڑی کا لوہے میں جا کر ملا تو اس آرے میں اتنی قوت ہو گئی کہ سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا، ورنہ جب تک یہ لکڑی آرے کے ساتھ نہ ملتی آرا لکڑی کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں مسلمان جتنے چاہے احتجاج کر لے، جتنا چاہے شور مچا لے، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ جتنا چاہے شور مچاؤ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں، مدد اس لیے نہیں کہ مدد کا ضابطہ ہی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مدد کا ضابطہ چھوڑے ہوئے ہیں دو اعتبار سے، ایک تو دین ناقص کہ میں عرض کر چکا کہ وعدہ کمال دین پر ہے، دوسرے دعوت سے چھوڑے ہوئے ہیں جو مدد کی شرط ہے، ان تنصر اللہ، اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصر اللہ، اگر تم دعوت اللہ پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو، اگر کہ تم عبادت بھی کرتے ہو تب بھی مدد نہ ہوگی، یہ تو پکی بات ہے۔ تم کمال عبادت کو پہنچ جاؤ کبھی مدد نہ ہوگی جب تک دعوت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری بات توجہ سے سننا، عبادت کرنے سے اتمام حجت نہیں ہوتا، اور اتمام حجت کے بغیر نصرت نہیں ہے۔ عبادت سے اتمام حجت نہیں ہوتا، یعنی میں عرض کرتا ہوں صرف اپنی ذات سے آدمی عمل کرے، انفرادی عبادتیں کرے، یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسری بات اور سن لو، آج کسی بھی ذریعے سے پیغام پھیلا دیں دین کا، یہ بھی ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک آپ دوسروں کو جا کر خود دعوت نہ دیں، جب تک آپ دوسروں کو خود جا کر دعوت نہ دیں۔ دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود کیے بغیر ادا نہ ہوگی۔ دعوت عبادت کی طرح ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگا۔ میری بات جا کے سننا بہت، دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگی، جیسے عبادت ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگا۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہیں ہوگی، اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ ایسے ہی دعوت اگر آپ خود دعوت نہ دیں گے ذمہ داری ادا نہ ہوگی، لیکن ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت تک مدد نہیں آئے گی، پکی بات ہے۔ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جب ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، ان کے فسق و فجور و گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ نے انہیں عذاب دینا طے کر لیا تھا، تو یہ جماعت دعوت دینے چلی۔ لوگوں نے کہا انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا؟ دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ تقوی پر آ جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسے دعوت دینے جا رہے ہیں ان کو تاکہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں۔ یہ دو باتیں قرآن میں ان لوگوں کی طرف سے آئیں جو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے اگر روکا گیا کہ میاں اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ تو برائی اور منکرات اور غلط ماحول اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھو، داعی کبھی بھی امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو۔
اگرچہ اللہ نے کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو، مگر داعی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور لوگوں کی تربیت اور ہدایت سے داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک بیان کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ پھریں گے، دعوت دیں گے لوگوں کو، یہ اللہ کی رحمت کو امیدوار رہیں گے، یہ اللہ کی رحمت کے، دیکھو تو صحیح کتنی صاف بات ہے قرآن میں۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی غیبی نصرتیں وہ دعوت کے بغیر نہیں ہیں۔ عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن نصرت نازل نہیں ہو سکتی، نصرت نازل نہیں ہوتی۔ میری بات توجہ سے سننا، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، عبادات پر کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں کہ کسی ولی کی کرامت، کسی بزرگ کی کرامت کہ اس کی ضرورت غیر سے پوری ہو جا رہی ہے۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی غیبی نصرت ہے، حالانکہ غیبی نصرت اسے کہتے ہیں جس سے سارے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ کرامت فرد کے ساتھ ہوتی ہے اور نصرت امت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے واقعات میں کہ جب نصرتیں آئیں تو نصرت سب کے لیے آئی، نصرت سب کے لیے۔ خندق میں کھانا 3 آدمیوں کے بقدر یا 2 آدمیوں کے بقدر وہ سارے مدینے نے کھایا، سارے مدینے نے کھایا۔ یہ نصرت عبادت پر نہیں آئی، یہ نصرت دعوت پر آئی، یہ نصرت دعوت پر آئی۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ 2 موقع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے زیادہ ہوتی ہے 2 موقعوں پر، ایک دعوت میں اور عبادت میں، دعوت میں اور عبادت، یہ 2 موقع ہیں، یہ 2 موقع ہیں اللہ کی طرف سے توجہ خاص کے اپنے بندے کی طرف، ایک دعوت میں دوسرے عبادت میں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں لوگوں میں، اور دوسرے جب آپ نماز میں ہوتے ہیں۔ ان 2 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص ہوتی ہے آپ کی طرف۔ ہم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے، یہ دونوں کام چھوڑ دیے۔ میرے دوستو عزیزوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ دعوت کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دعوت کے 2 فائدے ہوں گے، ایک اللہ تمہاری مدد کریں گے اور مدد کی شکل میں ہوگی کہ سارا باطل مایوس ہو جائے گا تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے میں، تمہیں تمہارے دین سے باطل ہٹا نہیں سکے گا، تمہیں تمہارے دین سے باطل ہٹا نہیں سکے گا، سارا باطل مایوس ہو جائے گا تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے میں۔ اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں، دعوت عبادت کو جمع کرنے میں ہیں۔ کیا ہے